کھڑے ہو جائیں اور پاک روح کی آزادی کہ خدا تو ہمیں پاک روح میں آزادی بخش دے، تیرا کلام ہمیں چھوئے، تیرا کلام ہمیں برکت دے۔ جب میں دعا کے لیے کہتا ہوں تو پھر میں واقعہ ہی دعا کے لیے کہتا ہوں۔ خدا کا ایک اصول ہے کام کرنے کا، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے، جب ہم جاتے ہیں تو خدا جاتا ہے، جب ہم کام کرتے ہیں تو خدا کام کرتا ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ کی خدمت کرنا، پرستش کرنا، کلام سنانا اور انتظام کرنا، ڈیوٹیاں سیدھی کرنا، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، کوئی بھی ان میں سے چھوٹی نہ کوئی بڑی ہے۔ تو ہم دعا کریں کہ خداوند خدا تیرا گہرا مسا ہماری عبادت میں ٹھہر جائے۔ یہ سب کچھ ہم تیرے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، تو مجھے ایسے ہی دیتا جا جیسے تو شاگردوں کو دیتا گیا اور وہ آگے بانٹتے گئے اور سب سیر ہو گئے۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، یہو برے کی۔ اور کل شام کی عبادت کے لیے جو ہے خداوند حیدرآباد کوٹھی کے علاقے سکندرآباد میں آئے خداوند مرکز کی جا رہی ہے، وہاں کے خادم کے لیے، وہاں کے انتظامیہ کے لیے دعا کرتا ہوں، سارے سفر کے لیے دعا کرتا ہوں، آنے جانے کے لیے سارے انتظامات کے لیے دعا کرتا ہوں، اور تو اپنے خادم کو روح سے معمور کر کے لے کے جا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ کلیسیا آئے خداوند تیرے خادم کو دعا میں یاد رکھے۔ ہالےلویا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو، آمین آمین۔ جماعت بیٹھ جائے۔ آج اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہر آدمی سچائی کی تلاش میں ہے، ہر آدمی کیا ہے؟ سچائی کی تلاش میں ہے۔ سچائی گھر بیٹھے نہیں ملتی، سچائی کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ سچائی کی تلاش کے لیے زکریا گھر سے نکلا تھا، ٹھیک ہے جی؟ کون سا والا ہے؟ گاسپل آف لوک چیپٹر 19، لوکا 19 باب اور اس کی پہلی 11 آیات۔ آج اس دنیا کے اندر بے شمار قومیت کے لوگ ہیں۔ آپ نے فیس بک پر، یوٹیوب پر بے شمار جنٹائلز کی، غیر قوموں کی گواہیاں سنی، جنہوں نے کس طرح سے سچائی کو قبول کیا، کلام کو پڑھنے کے وسیلہ سے ان کی زندگیاں کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی۔ اور اتنا وقت نہیں تو ساری بڑی جتنے بھی بڑے بڑے اس وقت جب تھے جو ورلڈ کے اندر سب سے بڑی جس کی منسٹری ہے، یاد ہے کہ وہ شخص کو خادم کون ہے؟ ڈاکٹر پال ینگیج۔ اور he was Gentile، وہ غیر قوم بت پرست تھا، بت مت تھا۔ he was dying from TB، وہ TB سے مر رہا تھا۔ ایک کالج کی نوجوان بیٹی اس کے پاس گئی، 3 دن تک لگاتار گھٹنوں کے بل اس کے لیے آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتی رہی۔ اور ڈاکٹر پال کہتا ہے کہ تیرے ان گرم گرم آنسوؤں کا میری ذات پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اور جاتے جاتے وہ
بائبل اس کے ہاتھ میں تھما گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تیرے پاس صرف 6 ماہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں ٹی وی لا علاج مرض تھا، اس کا علاج نہیں تھا سوائے موت کے، اور جو کچھ تو کرنا چاہتا کر لے۔ اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس نے کیلنڈر لگا لیا اور ہر روز بدھ بخشو سے دعا کرنے لگا۔ گھنٹے دنوں میں گزر گئے، دن ہفتوں میں گزر گئے، ہفتے مہینوں میں گزرنے لگے، اور موت قریب تر آ رہی ہے، موت کے سیاہ بادل چھا رہے ہیں، اور وہ سچائی کی تلاش میں ہے۔ ایک نوجوان بچی کے وسیلہ سے اس نے سچائی کو پا لیا۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح سے کتنی دنیا کے لوگ، بے شمار قومیت کے لوگ سچائی کی تلاش میں ہیں، جو سچائی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کوئی خدا کا زندہ کلام جو ہے ان کے پاس جو ہے لے کر جائے۔ کاش میں اور آپ ہمارے اندر اتنی جرأت ہو۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، اگر ہم بس میں آتے ہیں تو ضرور اپنی بائبل اٹھائیں اور باہر کراس لگائیں۔ اور میں کئی بار جب دور جاتا ہوں تو میں ایک کو لانگ ڈرائیو کرنے سے میں گریز کرتا ہوں، اور پھر دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں رکشے پہ جاؤں اور میری بائبل کو ڈرائیور دیکھے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں کرسچن ہوں۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ کا ہو۔ اور میں جان بوجھ کر جو ہے اوبر پر اور یہاں جو ہے رکشے پر ٹریول کرتا ہوں تاکہ یسوع کی گواہی ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے اندر کتنی جلدی خواہش ہے۔ ہم تو چرچ کے اندر بائبل لانا نہیں پسند کرتے، تو گاڑی کے اندر بائبل لے کے جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ کاش کہ میری بات آپ لوگوں کے دل میں لگ جائے اور اپنی بائبل کو لے کے نکلیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بائبل آپ کے ہاتھ میں دے کر اگر بائبل آپ کراس نظر نہ بھی لگائی ہو تو یہ کہے گا کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب کون سی ہے؟ تو آپ کیا بولیں گے؟ بائبل، انجیل شریف۔ کچھ بتائیں اس کے بارے میں۔ میں جب میڈیکل ٹور میں آزاد کشمیر گیا، پہلی بار نیلم ویلی میں انجیل لے کے گیا۔ پہلی بار وہاں پر کہا کہ آج تک یہاں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں آیا کہ جس نے انجیل کی منادی کی ہو۔ وہاں کا امام میرے پاس آیا، جب میں فارغ ہو جاتا تھا مریضوں سے دیکھنے کے بعد، میرے پاس ایک ہی بک تھی، مجھے تو پتا نہیں تھا ایسا، لیکن وہ لے کے جاتے، پڑھتے اور پھر وہ مجھے واپس کرتے۔ تو یہ نیلم ویلی میں خدا کے کلام کا بیج بویا، اور بیج جو ہے یہ اگتا ہے، بیج کے اندر زندگی ہے۔ تو بات ان دنوں جو ہے وہ قربانیوں کے سلسلے کی چل رہی ہے، اور یہ سچائی میں کسی کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں، یا پریشان کرنے کے لیے نہیں، یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک حقیقی سچائی دنیا تک پہنچانے کے لیے میں انٹر ڈینامینیشنل کیرزمیٹک پریئر فیلوشپ کے پلیٹ فارم سے ایک قربانی کا ذکر کیا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لیویٹیکس چیپٹر 23 خروج 23 باب، ان سارے چیپٹرز کو جو ہے آپ پڑھیں تو 7 قربانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کتنی قربانیاں یاد ہیں۔ اگر آپ کرسچن ہیں تو یہ بیسک چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی
جو قربانی تھی وہ کون سی تھی؟ عید فصح، جب قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے تھے. اور یہ کفارے کے عید، سوگنی، قربانی اور ذبیحہ کی، سلامتی، نظر کی، یہ 7 قربانیاں تھیں. اور سوگنی قربانی جو ہے یہ پورے کی پوری جلائی جاتی تھی. اور ابراہیم کو جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا، اس نے کون سی قربانی چڑھائی؟ سوگتری قربانی. اور سوگتری قربانی کیا ہوتی تھی؟ پوری کی پوری جلائی جاتی تھی. اور کس نے کہا؟ خدا نے نام لے کے کہا. خدا نے لکھا کہ اس کو زمانے کے لیے کہا کہ جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے تو اس کی کیا کر؟ قربانی چڑھا. جینیسس 22. ان باتوں کے بعد یوں ہوا، خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس نے کہا آئے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا یہ موریا ایک پہاڑ ہے. جب داؤد نے اپنے سپہ سالار یوآب سے کہا تھا کہ تو فوج کی جو ہے مردم شماری کا، اور خدا کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اور پھر خدا نے 3 باتیں کہا کہ 3 باتیں بیماریاں میں بھیجتا ہوں جن میں سے تو قبول کر ان تینوں میں سے. اور اس نے کیا مانگا تھا؟ کیا کہا؟ کہ خداوند 3 دن ہم تیرے ہاتھ میں رہیں، انسان کے ہاتھوں میں پڑھنے کی بجائے تیرے ہاتھ میں پڑھیں. کتنے وقت لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بائبل پڑھیں، اسٹڈی کریں، کلام کو کھائیں. What is use of being a Christian؟ اگر بائبل پڑھنا جانتے ہیں اور نہیں پڑھتے تو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. خدا صاحب لے کر میں نے تعلیم دی، اس لیے مجھے تعلیم دی تھی، اس لیے تجھے میں MBA اور بڑا بڑے ڈگریاں کروائیں کہ تو کرسچن گھرانے میں پیدا اور بائبل ہی نہ پڑھے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بائبل کو باندھ کر اوپر جو ہے بڑی عزت کے ساتھ بڑی شدی پہ رکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنے مہینوں سے دھول پڑی ہوئی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ بائبل سے محبت کریں، بائبل آپ سے محبت کرے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، خدا کا شکر. میں نے بھی سن 74 میں اس راز کو پایا اور آج تک اس پر میں قائم ہوں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہوگی کہ جب میں بستر مرگ پر ہوں، کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے تو میں مرتے مرتے بھی ایک روح بچا لوں. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. پریز گاڈ. I am not running after talent, I am running after souls. اگر مجھے کوئی $1 کروڑ دینا پسند کرے تو میں کہوں گا خدا مجھے 1 کروڑ روحیں چاہیے، مجھے 1 کروڑ روحیں چاہیے. راز کی بات کیا ہے کہ جب میں 1 کروڑ روحیں طلب کر رہا ہوں تو جو 1 کروڑ روحوں کو بچائے گا تو ان کا انتظام بھی وہ کیا کرے گا؟
لیے جا رہا ہوں تو وہاں کا انتظامیہ کا بندہ میرے پاس آیا اور کہا کہ بھائی بس پہ آپ نے نہیں آنا، آپ کون سے دیے رینٹل کار اس پہ آپ نے آنا ہے، آپ خدا کے خادم ہیں، وہ 5,000 مجھے دے کر گیا کہ آپ کے آنے جانے کے ہیں۔ ہیلیلویا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ I am not running after money. Money is running after me. Why? Because I am running after souls. آنسو بہاتا ہوں، روتا ہوں۔ آپ کبھی چوری سے آ کے مجھے دیکھیں کہ کیا بردر جمعے کو جو بات کرتا واقعی صحیح بھی ہے یا نہیں، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھائی مشیر ہے، یہ اکثر آپ بھی ایک دن آئے تھے، تو اکثر میں جب بھی آپ آئیں گے میں کوئی دوسرا تیسرا کام نہیں کروں گا، صرف دعا میں بیٹھا ہوں گا، بائبل اسٹڈی کر رہا ہوں گا اور بائبل پڑھ رہا ہوں گا، یا کچھ نہ کچھ خدا کے لیے آنسو بہا رہا ہوں، لوگوں کی آنسو بہا رہا ہوں۔ اور جب میں یہاں ہوتا ہوں گھر میں جرنیلوں کی طرح آتا ہوں۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ، کیا ہو پڑے گی، ہیلیلویا۔ اب میں بات کر رہا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی، ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، اور بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل۔ کیا اسحاق سے پہلے وہ تھا؟ اسحاق سے پہلے کون تھا؟ اسماعیل تھا۔ تو پھر یہاں پر ابراہیم جب تو اس کا پلوٹا بیٹا ہے، پلوٹا بیٹا ہوتے ہوئے وہ اکلوتے کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ برین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برین سٹرانگ سیشن۔ برین سٹرانگ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، برین سٹرانگ کا مطلب، اسلام کا مطلب طوفان، یعنی خیالات کا طوفان۔ جب میں سوال کیا آپ سے، میں سوال کیا کیا کہ خدا نے ابراہیم کو، خدا نے اکلوتے بیٹے کا کہہ کر کیوں کہا، اکلوتا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ وعدہ کا فرزند تھا، سارا سے، سارا کا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو قربانی کس کی دی گئی؟ اسحاق کی، اکلوتے کی۔ اکلوتا قانونی بیٹا ایک ہی ہے اور دوسرا لونڈی کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے، اس کو 17 اور 18 باب پڑھ کے دیکھے، اس کو گھر سے دیکھے، سب کچھ نکال دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ میں نے ایک ورس آپ کو سورۃ الصف بتائی تھی اور اس کی 100ویں آیت بتائی تھی، ورس نمبر 100۔ کس نے گھر جا کے پڑھا تھا؟ اگر نہیں تو آپ لوگ کے قرآن لے کے، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اسٹڈی کرنی کہ آپ کے پاس ہولی قرآن ہونا چاہیے، قرآن پاک ہونا چاہیے، اس کی اسٹڈی کریں آپ۔ اب میں اسٹڈی کرتا ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے بولتا ہوں، مجموعوں کے سامنے بات کرتا ہوں، تو اس لیے دیگر مذاہب کی آپ اسٹڈی کریں، گرنتھ کی آپ اسٹڈی کریں، اور ہندوازم کی آپ اسٹڈی کریں، دوسرے مذاہب کی آپ اسٹڈی کریں۔ اور دوسروں کو بھی میں کہہ رہا ہوں، جتنے مجھے سن رہے ہیں نان کرسچن، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیگر کتب کی، الہامی کتابوں کا مطالعہ کریں، ویسے ہی آپ بھی مطالعہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بائبل بدل گئی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جو بائبل کو پڑھتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ زوردار تالی، ہالےلویا، ایک بار کیا ہو پڑے گی، ایک لمبی لسٹ ہے، ہالےلویا، جو اس کتاب میں بھی آپ لوگوں کو ملے گی۔ بڑی انفارمیشن، روحانی اسپرچول جو ہے باتیں اس میں ہیں، آپ کو ملیں گی۔ ہالےلویا،
جو اس کو پڑھتے ہیں پھر وہ مور نہیں رہتے. جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ مور نہیں رہتے, پھر وہ مسیحا کے بن جاتے ہیں, یسوع مسیح کے کیا بن جاتے ہیں. 3 باتیں میں نے لاسٹ ٹائم بتائی تھی. لیٹس سی یور میموری. 3 باتیں میں نے بتائی تھی. کون سی 3 باتیں بتائی تھی؟ نمبر 1 میں نے بتایا تھا کرسچن, نمبر 2 میں نے بتایا تھا بلیورز, تیسرا میں نے کیا بتایا تھا فالوورز. اگر لکھا ہوتا تو یاد رہتا نا. آپ لوگ لکھتے نہیں. یہ باتیں آپ کو کہاں ملے گی؟ نہیں ملے گی کدھر سے بھی. تو آپ ان باتوں کو غور کریں اور گھر جا کے جگالی کریں. جگالی کیا ہوتی ہے؟ میں بول دیا ہاں میڈیٹیٹ, اسپرچولی میننگ میڈیٹیٹ ہی ہے, لیکن حقیقت میں ایز اے فیکٹ ہے. جگالی کا مطلب کیا؟ تو پنجاب کے لوگ بیٹھے بھائی کو پتا ہی نہیں پتا, نہیں پتا. آپ پنجاب کے نہیں ہیں. ہاں, جانور کھانا کھا گیا. ابھی قربانی کے جو بکرے کہتے ہیں جانور بیل کے, انہوں نے دیکھا ہوگا, ان کے کھانا کیا, کھانا وہ کھا لیا. کھانے کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ چباتے ہیں. کھانا اندر بہتر دیکھیے, کھانا اندر لے کے جاتے ہیں اور پھر کھانا باہر نکالتے ہیں, اور گھنٹوں گھنٹے یہ عمل کرتے ہیں. یعنی ہر بات ہمیں جب چرچا بھی ہونا یقین جانے. آپ سے شاباش لینے کی نہیں کہہ رہا میں کئی بار اپنے مسز کے ساتھ بیٹھا اور میں کہتا ہوں کہ میں نے ابھی یہ بات سیکھی ہے, کیونکہ یہ جو کاسمیٹک یا یہ ورڈ ہے, یہ دنیا جو ہے, یہ پلانٹ ہر چیز ہمیں سکھا رہی ہے. کوئی سیکھنے والا ہو, ہر چیز سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. سیکھنے والا برین ہونا چاہیے, ذہنی صلاحیتیں, برین. آپ جانتے جب آدم پیدا ہوا تھا تو آئی کیو کتنا تھا؟ کیا کریں, میں اس طرف مجھے پاک کو آج پتہ نہیں کیوں اس طرف لے کے جا رہا, تو میں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی. آدم کا آئی کیو جب آدم کو خدا نے پیدا کیا, آئی کیو کا مطلب کیا ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بٹ بتائیے کیوں بھی سہم. ہاں آگے دیکھو, یہ تمہارا حال ہے. مجھ سے سارے بڑے, میں میٹرک ہوں, کوئی ایم اے, کوئی ڈبل ایم اے, ٹرپل ایم اے, یا کوئی ایم بی اے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ کو کا نہیں پتا. کتنے افسوس کی بات ہے. انٹیلیجنٹ کوشچن. تو آدم اکثر جاتے ہیں بچے ملٹری میں جاتے ہیں یا اس میں نیوی میں جاتے ہیں, تو ان کا سب سے پہلے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی کیو. اور آپ لوگوں کا بھی آئی کیو ٹیسٹ ہوا ہوگا, لیکن پتہ ہی. تو آج جتنے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے جو انٹیلیجنٹ انسان ہے, جو سب سے انٹیلیجنٹ سائنٹسٹ بھی ہوگا, وہ مشکل سے 15 سے 17% اس کا برین کام کرتا ہے. کتنا بتایا ہم نے؟ جنہوں نے جہاز بنائے, جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے. اگر انسان کا دماغ 100% کام کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ڈکلائن کیوں ہو گیا؟ جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو اس وقت آدم کا جو آئی کیو تھا وہ 100% تھا. کتنے آگے نہیں ہیں آپ؟ تالیاں بتائیں گی. 100% کام کرتا تھا آدم کا دماغ. تو پھر ہو کیا گیا بھائی؟ ایک آدمی کی وسیلے سے گناہ دنیا میں ہے, گناہ کے وسیلے سے موت آئی, اور جو موت تمام دنیا میں پھیل گئی. رومن 5:12, رومیو 5:12. یعنی گناہ نے اس کے آئی کیو کو کیا کر دیا؟ زنگلود کر دیا. اور ایک تو گناہ نے زنگلود کر دیا, ایک آپ خود زنگلود کر رہے ہیں اپنے برین کو. کیوں؟ آپ جتنا اس برین کو یوز کریں گے اتنا آپ کا برین بڑھے گا. جتنی آپ سٹڈی کریں گے اتنا آپ کا ذہن یا کام کرے گا. آپ کو پڑھنا ہی نہیں ہے, ہمیں عادت
کوئی کلام خدا کا خادم ڈالتا وہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمارا برین ہم نے اپنے برین کو جو ہے ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ خدا آج میں عہد کرتی ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ میرا برین جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے؟ کیا ایسی جو ہے آج زوردار تاکہ خدا کے اعلان کرے اور اگر سب کے دھیان ہو ہاللویا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برین بڑھے ہاللویا، تو پھر اس برین کو استعمال کرنے کے لیے آپ بائبل کو کھا جائیں۔ لوگ کہتے ہیں بردر آپ کو بائبل کیسے یاد ہو جاتی ہے؟ آپ ذاکر نائک کی طرح والے ایسے سپیڈ سے دیتے بولتے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ یاد کرنے ہی سے یاد ہوتی ہے۔ اب یہ کتاب جو لکھی ہے یہ ایک عام میٹرک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ پروفیسر بڑے بڑے جو ڈاکٹر اور ڈیوینٹی ڈی ڈی لوگ ہیں وہ جو ہے اس قسم کی کتابیں لکھتے ہیں، لیکن کسی کی کوئی بھی ابھی یہاں تک نہیں پہنچا۔ یہ آپ کا چھوٹا سا ادنا سا حقیر کا خادم۔ تو اب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کلودے کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ دونوں بکس میں ہولی بکس لے کے آیا تھا، وہ بھی پڑھ کے بتایا، ادھر بھی پڑھ کے بتایا۔ یہاں پر خدا ابراہیم سے بات کر رہا ہے، ابراہیم نام لے رہا ہے، خدا نام لے رہا ہے، ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کی کیا کر دے؟ قربانی کروا دے، ذبح قربانی۔ اور پھر نمبر 2 ساتھ رہیے، اور جتنے مجھے سن رہے ہیں کرسچن نان کرسچن، پلیز لسن with full concentration۔ وہاں پر کسی کا نام نہیں لیا گیا، سورہ الصف میں نام نہیں لیا گیا۔ یہاں پر ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کی کیا کر دے؟ سوگندری قربانی پر چڑھا۔ وہاں جگہ نہیں بتائی گئی، یہاں پر کیا بتائی جا رہی ہے؟ جگہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ وہاں لکڑیوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں لکڑیوں کا بھی ذکر ہے۔ وہاں چھری کا ذکر نہیں ہے، یہاں چھری کا بھی ذکر ہے۔ وہاں آگ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ آگ کا بھی ذکر ہے۔ وہاں باندھے جانے کا ذکر نہیں، یہاں باندھے جانے کا بھی ذکر ہے۔ اور خدا نے سورہ الصف میں بتایا نہیں کہ کس بیٹے کی قربانی دینی ہے۔ یہ تو وہاں پایا گیا ہے، اس میں چکر میں خدا نے ڈال دیا۔ ہمارا خدا چکروں میں نہیں ڈال رہا، وہ سیدھی ساری بات کرتا ہے۔ اسی خدا میں چکر چپا رہے ہیں کیویں بنا؟ خدا میری ساری ضرورتیں پوری کر دے۔ خدا پلیے لوگ کے میں کیڑی دعا تیری سنا، میں تو مجھے چکر نہیں پا گیا ہے بیٹے، تو میری ساری دعاؤں کا سن لا۔ خدا آندا تو نہ دے ہے کیڑی گل سنا، میں پتہ نہیں تو کی جانی کی جانا ہے، اسی خدا میں چکر چپا دیں۔ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو اسپیسیفک دعا کریں۔ مجھے کرولا چاہیے، وائٹ چاہیے، بلیک چاہیے، کیسٹ چاہیے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ چھوٹی بات کیوں کرے بھی؟ خدا سے مانگے خدا مجھے شہزادہ بنا دے، اپنا بیٹا بیٹی بنا دے، نجات کا تجربہ مجھے دے دے۔ ہم موضوعات کے رخ پہ سوچیں، ہاللویا۔ ہم کیسے سوچیں بھائی؟ موضوعات کے رخ پہ سوچیں۔ جب میں حیدرآباد جانا ہے تو میں ابھی سے ماحول کو ویژوائز کر رہا ہوں، لوگوں کو بیٹھے ہوئے ویژوائز کر رہا ہوں، موز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا موضوعات کے رخ پر سوچنا، بہتات کے رخ پر سوچنا، کثرت کے رخ پر سوچنا، بائبل کی زبان بولنا۔
ایمان کی زبان بولنا آنے پتہ نہیں ٹھیک بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا جی نا کھورے کھورے پتہ نہیں کھورے جہاں جی تمہیں لے کے بہ جاتا ہے پنجابی کا لفظ ہے میری کھورے پنجابی میں کہتے ہیں میری تو یہ کام ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا میں دعا کے جان کے ڈئی ہے پتہ نہیں خدا میری سنے یا نہ سنے جب اسی گل کرنے تو خدا کے ہاتھ بن دیں جب ہاتھ بننے ہو گے تو پھر وہ کی کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ جب بھی آتے ہیں جرنیلوں کی طرح ایمان کے ساتھ آئیں کہ میں اس مسئلے کے لیے جا رہی ہوں اور یہ اس کام کے لیے جا رہا ہوں اور جب میں دروازے سے چرچ کے دروازے سے باہر جاؤں گا تو میرا واٹر کنیکشن کیا ہو جائے ہو چکا ہوگا اور اسی بحال ہو چکا ہوگا ہالےلویا پریز گاڈ ہالےلویا ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو چکے ہوں گے ہماری بیماریاں ختم ہو چکی ہوں گی تو لہذا میں نے دونوں کو کمپیئر کر کے دکھایا اور جو سوگنی قربانی ہوتی تھی وہ کفارے کی قربانی ہوتی تھی لیویٹیکس چیپٹر 16 آپ پڑھ لیں گھر جا کے اسٹڈی کریں اور وقت میرے پاس جلدی سے بھاگ رہا ہے کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگ 7 بجے آ جائے کریں آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی تاکہ آپ لوگ زیادہ کلام کو سمجھ سکیں پھر مجھے جو ہے شارٹ کٹ کرنا پڑتا کلام تو اس میں لکھا ہے کہ فسح کا جو کفارے کا بکرا ہوتا تھا 2 بکرے ہوتے تھے اور ان دونوں پر چٹھیاں ڈالی جاتی تھیں میرا وقت اور ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا اس کو بیان کروں آپ پورا پڑھ لیں اور جس پر چٹھی لکھی نکلتی تھی اس بکرے کو شہر سے باہر لے جایا جاتا تھا ایک پہاڑی پر اس کو خوب گھمایا جاتا تھا اور اس کو پہاڑی پر گھما کر جو ہے اور نیچے زمین پر کرا دیا جاتا تھا تاکہ وہ کیا ہو جائے اس کی موت واقعہ ہو جائے اور سوگنی قربانی ہو نہیں سکتی تھی جب تک کہ اس بچڑے پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا آپ کا بھی یہ میسج میں کسی وقت اور دوں گا میں پھر اپنے اس میسج سے رہ لوں گا تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح کو بھی جیسے اس بکرے کو باہر لے گیا پہاڑی پر یسوع کو بھی باہر لے جایا گیا جس طرح اس بکرے کو پہاڑی سے اوپر جا کے گرایا گیا اس طرح یسوع کو بھی پہاڑی پر جو ہے قربان کیا گیا مسلوب کیا گیا ایسی ساری باتیں نہیں لکھی گئی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کلام کو ظاہر کرنی ہیں ہالےلویا پریز گاڈ چاہو بھرے گی ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابراہیم خواب میں دعا کر رہا ہے کہ خداوند خدا مجھے ایک سعادت مند بیٹا عطا کر اور جو کہ تیرے خوف میں چلنے والا ہو تیرے ڈر میں چلنے والا ہو ابراہیم دعا کر رہا ہے اور اس بچے کے لیے جو سورہ الصبت میں نے بتایا اور لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو اسماعیل کے نام کا مفہوم بھی بتا دیا تھا اور اگر آپ دیکھیں جینیسس چیپٹر 16 ورس نمبر 12 اس کا نام اسماعیل رکھنا یہ وہ جو لونڈی سے پیدا ہوا ہے یہ 16 باب پڑھیں اس کا نام اسماعیل رکھنا اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا وہ کیا ہوگا وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا اور اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا اب اس پیشن گوئی پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میڈیٹیٹ کرنا ہے گورخر کا مطلب کیا ہے جنگلی قلم گورخر کا مطلب کیا ہے اردو لغات میں جا کے دیکھیں
گورکھر کا اسماعیل کے نام کا مطلب کیا ہے؟ جنگلی گدھا. اضحاء کا مطلب کیا؟ خوشی. اس لیے اس کو ادھر اضحاء کہا جاتا ہے، خوشی. تو ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. اب میں پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اور مزید بات کروں. آپ لوگ کو میں اب ایک دو حوالات کہہ کے میں بند کروں گا. ہیبریو میں لے کے جا رہا ہوں، عبرانیوں چیپٹر 10 پیج 218. کیونکہ شریعت اس میں آدھا کہ تین چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں. ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرانہ موقوف نہ ہو جاتا. یعنی جو پرانے عہد نامے کی قربانیاں بھی آج بھی ہمارے مسیحوں میں سے بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو ان قربانیوں کو مانتے ہیں. کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا. اگر یہ قربانیاں انسان کے لیے کافی ہوتی تو یہ ڈیلیٹ نہ ہو جاتی، یہ ختم نہ ہو جاتی، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. یعنی جو ان جانوروں کے جو قربانیاں دی جاتی تھی، میں جلدی سے میں بول رہا ہوں آپ لوگ اس کو کوشش تو جو ستار کاہن ہوتا تھا، ہارون ستار کاہن، اور اس کی اولاد میں سے، تو وہ اس بکرے پہ کیا کرتے تھے؟ ہاتھ رکھتے تھے. ہاتھ رکھنے کے بعد ساری قوم کے گناہ کیا ہو جاتے تھے؟ اس بکرے پہ لا دیے جاتے تھے اور ایک بار کیا تمام قوم کے گناہ کیا ہو جاتے تھے؟ صاف ہو جاتے تھے. ایک سال کے لیے پھر چھٹی پہ جیسا پھر جو ہے انہوں نے بکرا چڑھانا ہے سوگندی قربانی کا، اور یہ سارے کے سارے گناہ آسمان پر کمپائل ہو رہے تھے. اس لیے جب وہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تو یہ سارے کے سارے گناہ یسوع مسیح جا کے باپ کو دکھاتا ہے کہ اے باپ، یہ دیکھ میرا خون میں نے انسانوں کے لیے بہایا، تمام قومیت کے لوگوں کے لیے بہایا ہے، اور سب کے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. یہ قربانیاں سال کے سال کیا کرتی تھی؟ قربانیاں جو گناہوں کو یاد دلاتی تھی. ہالےلویا. آپ دیکھیں اس کلوری کے شہزادے کی بات کو دیکھیں ذرا. ہالےلویا. پریز گاڈ. کیا ہو بھرے گی. چیپٹر سیم بک ہیبریو چیپٹر 10 ورس نمبر 11 and 12 and 13. ہر ایک اہم تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے. یہ وہ پہلی بات کے ساتھ اس کا لنک ہے، کیونکہ وہ قربانیاں گناہوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزران کا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ شخص کون ہے؟ لیکن یہ شخص ہے جی. زور سے بولے. Who is this person? بات نہیں آ رہی ہے. اکثر کہتے ہیں برا قبرستان میں کلامی چلا رہا ہے. Who is this person? زور سے بولیں. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے اور زور کے ساتھ. ہالےلویا. اور یہ شخص ہے. ہالےلویا. میں تمام قومیت، میں تمام دنیا، بین الاقوامی طور پر ہر فرقے، رنگ، نسل، قوم، قبیلے سے کلام کر رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں. یہ شخص کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے جس نے تمام جہان کے گناہوں کا کفارہ دیا اور اپنی مخلصی کروا دی. ہالےلویا. پریز گاڈ. اور ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائمی طرف جا بیٹھا اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں پر کی چوکی بنے.
کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے، یہ میں بات کر رہا ہوں، انڈر لائن کریں، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ پرفیکٹ کر دیا، کامل کر دیا۔ ایک ہی قربانی، کس بکرے کی قربانی کی؟ 2 دانت والے کی یا 3 دانت والے کی یا 6 دانت والے کی؟ کس پر کون سا بکرا جو یہاں پر جو ہے لیم جو ہے میڈا چڑھایا گیا؟ دیکھو کہاں لے گیا وہ؟ گاسپل آف جان چیپٹر 1 ورس نمبر 29۔ ہاللویا، پریز گاڈ، کیا وہ بھرے گی؟ ہاللویا، ہاللویا۔ اللہ کا کہنا مسا اس وقت آپ لوگوں کو چھو رہا ہے۔ یونا پر خدا نے یہ مکاشفہ کھولا کہ یہ ایک ہی بار یہ بکرا تمام گناہوں کو اٹھا کے لے گیا۔ اب میں جلدی سے بتا رہا ہوں محمد سے پہلے میں نے کلام ختم کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے کہا میرے ساتھ رہیے گا، جتنے سن رہے ہیں کہ ہمیں جان جو تھا he was elected to give baptism to Jesus، وہ یسوع کو بپتسمہ نہیں دینا چاہتا، اور what Jesus said to him let it be۔ جو یوحنا تباغی تھا یہ سردار ہارون کاہن کے قبیلے سے تھا، اور آخری یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن تھا۔ جیسے اس وقت سردار کاہن اس قربانی کے بکرے پہ ہاتھ رکھتے تھے، اسی طرح اس کا مطلب کیا؟ راست بات ٹھہرایا جانا، جسٹیفائیڈ ٹھہرایا جانا، گناہوں کی معافی ہو جانی۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم کیا ٹھہرائے جاتے ہیں؟ جسٹیفائیڈ ٹھہرائے جاتے ہیں، ہم راست بات ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو اب یسوع نے یہ کہا کہ یہ راست بازی ہمیں ایسے ہی پوری کرنی ہے کہ جیسے پرانے وقتوں میں اس سوختنی کے کفارے کے بھرے پہ ہاتھ رکھا جاتا تھا تو لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے تھے اور وہ جسٹیفائیڈ ٹھہرائے جاتے تھے، اور اس راست بازی کو ایسے ہی پورا کرنا ہے۔ اور یوحنا اس وقت ایک ہی بکرے پہ ہاتھ رکھا جاتا تھا، ایک ہی کفارے کا بکرا ہوتا تھا، اور یسوع مسیح کے سر پر میرے مسیح کا سر 2 بار بھیگا۔ ایک بار ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے یردن میں جب یوحنا نے اس کے سر پر پانی ڈالا، اور دوسری بار کلوری پر خون کی وجہ سے اس کا سر بھیگا۔ ہاللویا، دل کرتا تھا کیا جائے گا؟ تو پھر کیا ہوا؟ جب سردار کاہن یوحنا تباغی نے ہاتھ رکھے تو what happened؟ بولیے جلدی سے۔ تمام قوموں کے گناہ جو انوان جو پیدا بھی نہیں ہوئے، آنے والی نسلوں کے گناہ بھی یسوع پر ڈال دیے۔ پھر یسوع نے کیا کیا ان گناہوں کا بھی؟ فرسٹ پیٹر چیپٹر 2 ورس نمبر 24۔ بائبل آپ کے پاس ہے، آپ کھول کے دیکھیے، پڑھتے جائیں، اسٹڈی کرتے جائیں، کیا لکھا ہے؟ وہ آپ، ہاللویا، پریز گاڈ، وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کر کہاں چلا گیا بھائی؟ صلیب پر چلا گیا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے دیے۔ یہ وہی راست بازی ہے جو یسوع کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ راست بازی ایسے ہی پوری کر دیا، جو بتا دیا آسمان مجھ کے بارا ہے، آپ اللہ اور گئے اور جوش کے ساتھ بتائیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچیاں نے مسلمان بھیڑیاں نے بچاروں کو پتہ ہی نہیں کسے ڈالتا ہے، لوگوں کی عقل سے پردہ پیا ہے۔ میرے بہت سارے مقابلے ہیں بٹ آئی ڈونٹ کیئر،
ہم نے کس کو خوش کرنا ہے؟ یسوع کو. ہم نے یسوع کو خوش کرنا. ہم یسوع کو خوش کرنے کی کر رہے ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ کہاں کہا؟ گلیشین 1:10. پالوس ان کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں اگر خدا کا بندہ نہ ہوں. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اب آخری والا میرے پاس میرے کا 9 پالی گئے. 1 منٹ میں 2 منٹ میں دے دیں. فرسٹ کرنتھین 1 chapter 10 verse 18. کرنتھین 1 chapter 10 verse 18. جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو. کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربانگاہ کے شریک نہیں ہیں؟ اگر میں نے اور آپ نے قربانی کا گوشت کھایا ہے تو پھر ہم جو ہے اس قربانی میں شریک ہیں یا نہیں؟ بولیے. جی ہیں. ٹھیک ہے جی ہیں. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں پیالوں میں سے پیو. جنٹائلز کے کپ میں سے بھی پیو اور جیزس کے کپ میں سے بھی پیو. یہ پڑھیں, میڈیٹیٹ کریں. تو اب ہمارے لیے who are Gentiles? ہم کی what is definition of Gentiles? How can we put in few words? Those who do not believe on the deity of Jesus Christ. کیا کہا میں نے؟ جو لوگ خدا یسوع ڈیٹی کا مطلب الوہیت, جو کوئی یسوع مسیح کی الوہیت پر ایمان نہیں رکھتا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ کیا ہیں؟ جنٹائلز. وہ ہمارے لیے کون ہیں؟ غیر قوم. نمبر 1 یہاں پر وہ ہو گیا کہ ہم نے شریک نہیں ہونا. پہلا پوائنٹ ہو گیا. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم اس قربانی میں شریک ہوتے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں, ہمارے نزدیک اس کی قربانی ہے اظہار کی, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جب اس قربانی میں شریک ہوتے ہیں تو ہم کس قربانی میں شریک ہو رہے ہیں؟ جھوٹ میں شریک ہو رہے ہیں. ہم جو ہے اس حقیقی جو ہے بات جو ریئل قربانی ہے اور یسوع کی قربانی کو دوسرے لفظوں میں جو زیادہ معتبر الفاظ ہیں, we deny the sacrifice of Jesus. جب ہم جو ہے نا بکرے کا گوشت بھون کے کھاتے ہیں نا, ٹکے بناتے ہیں یا اور پر کیا کیا کر کے کھاتے ہیں, تو ہم اس وقت مزہ تو لے رہے ہوتے ہیں, لیکن پاک تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا میری بیٹی ہے, میرے بیٹے تو بھول گیا ہے کہ تیرے لیے کسی نے کفارہ کیا ہے. جی بیٹے ہاں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات کر لی تو ہم نے یسوع مسیح کا اعلانیہ کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. خدا کی غیرت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جوش دلاتے ہیں. جب خدا کی غیرت جوش کرے گی تو اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں. فیصلہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اس بات کو کمپریزن کے طور پر اور اس طرح سے واضح طور پر بیان کر دیا ہے, اور اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں 9:30 بجے تک کا بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, اور یہیں پر میں کلام کو ختم کرتا ہوں. اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو برکت دے. آج کیا آپ لوگوں کو کچھ بلیسنگ یا برکت ملی یا نہیں ملی؟ بہت ساری نئی باتیں ہم نے سیکھی, کیونکہ میں اگر نماز سے تیار کر کے نہیں لے پاتا کیا کلام سنانا ہے. مجھے خود نہیں پتا میں کہڑا کلام سنا, ہوتے جا کے بابا کا پھر ہی پتا چلے گا کہڑا کلام سنا. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ کل میں ہوتے حیدرآباد کہڑا کلام سنا.
جس کو ہم کہتے ہیں پریما اثر کرتا ہے، لوگوں کو چھوتا ہے. آئیے دس یور ٹائم. آپ نے ہونٹ کھولے، ریلیکس ہو جائے، آزادی سے دعا کرنا شروع کرے. خدا کا شکر کرے سب سے پہلے. خدا تو نے ہمیں ایک بہت بڑا راز سیکرٹ باتیں سکھائی اور اپنے خادم کی بھی دشمنوں سے حفاظت کرائی. اگر آج تک پہلا اسٹیپ ہے مسیح مذہب میں پیدا ہوں، ایک سیکنڈ بیٹھے، مسیح مذہب میں پیدا ہوں، اس کے بعد پھر آپ نے بلیور بننا ہے. بلیور بننے کے بعد جو ہے آپ نے فالوور بننا ہے. یہ بڑی بات ہے. آج اگر ابھی تک آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، نئی پیدائش کا ہی نہیں پتا، تو پھر فالوور ہم کیسے بنے گے؟ جو کلام سیکھا ہے جا کے اپنی ڈائری میں لکھی، یور ڈسائپل، جو کلام آپ سیکھتے ہیں آپ کا کام بنتا خدا نے آپ سے پوچھنا کہ آپ نے فرائیڈے میں یہ کلام سیکھا تھا، اور اس کو آپ نرس ہیں، ڈاکٹر ہیں، انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، بینک میں کام کرتے ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، تو آپ ضرور ان سے شیئر کیا کریں. میں تو ابھی بھی سوچتا ہوں کہ جب میرا کلام اتنا وہ ہوتا ہے، سب کچھ لوگ ڈرتے والے آتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی کو بہت ایسی باتیں کرتا ہے. آج کل کے لوگ کیا ہیں کہ وہ شوگر کوٹڈ میسج سننا چاہتے ہیں، اپنی من پسند کا میسج سننا چاہتے ہیں. تو یہاں بھلے تھوڑے سے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھوڑے لوگ آئیں، لیکن سچے لوگ، تاکہ ہم تھوڑے سے لوگ بھی ہوں گے تو ہم کراچی شہر کو ہرا سکتے ہیں. ہاللیلویا. تھینک یو جی. ایک گیت گائیں کے بعد میں مسا کروں گا.
اے روئے پاک جتنے بہن بھائی اس وقت ہیلر کی غرض سے آئے ہو، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا کر ان بیماروں پر لگ، اور جو بھی ان کا دکھ ہے، یہ چھت کے نیچے جتنے بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماریاں یسوع نام سے بھاگیں، تمام بیماریاں یسوع نام سے بھاگیں، تمام بیماریاں یسوع نام سے بھاگیں۔ بولے تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، آئی ایم ہیلڈ۔ میں شفا پا چکی ہوں، میں شفا پا چکا ہوں، تیرے کلام نے مجھے چھوا ہے، اور میں اپنی بیماری سے آزاد ہو چکی ہوں، ہو چکا ہوں۔ ایمان سے بولے اور اقرار کریں، جتنے مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اقرار کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے شفا دے دی ہے۔ آمین آمین آمین۔ جماعت بیٹھے، پہلے بہنیں مسح کیا جائیں گی، ہم اپنی شکر گزاریاں خدا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھائی آگے آئیں گے، آپ جلدی جلدی آتے جائیں۔
वसीला से बहुत बरकत हासिल की, और ख़ास तौर पर आज के कलाम के वसीला से हम सब ने बहुत बरकत हासिल की। और खुदाम ने आज कलाम की वो हमारी रूह की रोटी जो खुदाम देना चाहता था उसने बख्शी, ताकि हमारी रूह और भी सेर और सुदा हो और खुदाम में मजबूत हो, और ये कलाम हमारे अंदर बसा रहे और हम खुदाम में और भी मजबूत हों और 100 गुना फल लाएं, ताकि खुदाम की डाली बने रहें और खुदाम के साथ जुड़े रहें। आइए अपने सरों को झुकाएं और सब ही अपने लिए दुआ करें, जो बरकत खुदाम ने दी है उसका शुक्र करें और इसी तरह खुदाम से हम बरकत हासिल करते रहें। अजीब मशीन खुदाए कादर अबदियत के बाप सलामती के शहजादे जलाल के बादशाह जमीन आसमान के खालिक व मालिक, तू जो कादर मुतलक जिंदा खुदा है, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं, और तू ही खुदान बुजुर्ग खुदा है, तू ही जलाल से भरा हुआ खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा है, तू इज्जत बुजुर्गी तारीफ तमजीद और प्रस्तुश के लायक जिंदा खुदा है, जो हमसे मोहब्बत रखता है। तेरे प्यार मोहब्बत के लिए हम सब मिलकर तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू आसमान से उतर आया और तू जमीन पर आया, इंसान के मशाबा ठहरा और अपने आप को खाली किया, पस्त किया और हमारे लिए कुर्बान हो गया ताकि हम बच सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरी इस कुर्बानी के लिए जो खुदावंद तूने हमारे लिए दी, ताकि खुदावंद हमेशा की हमारी खलासी हो जाए और हम खुदावंद गुनाह से बच जाए। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा खून के लिए जो हमेशा हमारी हिफाजत निगरानी करता है। ऐ खुदावंद बाप हम सब अपने आप को तेरे खून की सील में देते हैं, तेरे खून की कवरेज में देते हैं, तेरे खून के सिफर में देते हैं, ताकि खुदावंद इसी तरह तेरे खून में छुपे रहे, क्योंकि तू हमारी मजबूत चट्टान हमारा खुदावंद मौकम खिला है। ऐ खुदावंद एक जिंदगी को तूने बरकत दी। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद तेरे खादम के लिए हम मिलकर दुआ करते हैं खुदावंद, जिसको खुदावंद तूने आज कसरत से इस्तेमाल किया और हमेशा तू खुदावंद इसी तरह उनको इस्तेमाल करता रहे, ताकि जब तक उनकी जिंदगी है खुदावंद उनके मुंह से खुदावंद तेरा कलाम निकलता रहे और लोग बरकत हासिल करें। कल जब जाते हैं खुदावंद तो खुदावंद तुम्हारे साथ होना खुदावंद, ऐ बाप मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद वहाँ पर भी ऐ खुदावंद लोग बड़ी बरकत हासिल करें और खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से जिंदगियां बदलें और खुदावंद बीमारियां जाती रहें और अबलीस शर्मिंदा हो, और अभी से खुदावंद उस जगह को ऐ खुदावंद तेरे कंट्रोल में दे देते हैं, ताकि खुदावंद वो जगह ऐ खुदावंद जहाँ पर इबादत होनी है खुदावंद तू खुदावंद अपना पैरा बैठा दे, तेरे पाक फरिश्ते वहाँ फेमस हो जाए, ताकि खुदावंद जब तेरा खादम जाता है खुदावंद तो पहले से ही खुदावंद तू मौजूद हो। ऐ खुदावंद एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे, और जो कुछ खुदावंद तेरे दिए में से ऐ खुदावंद सब ने दिया है तू मकबूल फरमा खुदावंद। और खुदावंद जब हम अपने घरों को जाते हैं तो खुदावंद तू हमें बड़ी हिफाजत से अपने अपने घर तक पहुंचा और हमारी हिफाजत निगरानी कर, तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ रहे और खुदावंद तू ऐ खुदावंद हमेशा इसी तरह खुदावंद हमारा साहिबान रहे। ऐ खुदावंद सब कुछ मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत पाक उनके पाक के साथ हमारे साथ मोहब्बतों के साथ हमारे खानदानों के साथ आपसे लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। इबादत हो चुकी खुदा सीधा जाएं हमारे लिए अपने कार्ड यहाँ पर करेगी, और जो नौजवान है वो स्वयं की जरूर हेल्प करें, और आप किताब लेना चाहें तो आप लोगों की मौका है। आप आज से मोबाइल में जो भी बच्चे आना चाहते हैं वो आए, अपनी आवाज़ को खुदाम के लिए इस्तेमाल करें।